یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں۔ انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہر انسان کو اپنی صحیح سمت متعین کرنے کے لیے آخرت کے دو راستے دکھائے ہیں، ایک جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا جہنم کا پتہ دیتا ہے۔ اگر دنیا میں خاتمہ ایمان پر ہوا تو ٹھکانہ جنت، اور بے ایمانی کی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہوا تو انجام جہنم ہوگا۔ اب ہر انسان دنیا ہی کے اندر اپنے اپنے اعمال کی روشنی میں خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے نزدیک پہنچ رہا ہے۔ جہنم ایک خوفناک جگہ کا نام ہے۔ جہنم کی وحشت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے سردار روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ گھبراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یوں اچانک آنے کی وجہ پیغمبر علیہ السلام نے معلوم کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ رب العزت نے جہنم کو دہکایا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے، اس کی دہشت کی وجہ سے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ جہنم کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے کہ اچانک زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ صحابہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سوالیہ نظروں سے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، جو آج 70 سال کے بعد اس کی آخری تہہ تک پہنچا ہے، یہ اسی کے گرنے کی آواز تھی جو آپ نے دنیا میں سنی۔ آج ہم دریاؤں سمندروں کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو جہنم کی گہرائی کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور جہنم کی 19 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کا انچارج اور ذمہ دار ایک فرشتہ ہوگا، ہر فرشتے کے پیچھے 70 ہزار فرشتے ہوں گے جو معاون اور مددگار ہوں گے، اور جہنم کا حال یہ ہوگا، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، جہاں سے جہنم کا گزر ہوگا تمام چیزوں کو خاکستر کر دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، ساری چیزوں کو فنا کر دے گی، اور اللہ کے حضور سجدے میں جائے گی اور اللہ کی تعریف بیان کرے گی اور کہے گی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے مجرموں سے بدلہ لینے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ سے التجا کرے گی کہ میرے پروردگار، آج آپ کے باغی، آپ کے مجرم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے مجھے جس لیے پیدا فرمایا، آپ مجھے حکم دیں کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیں۔ جہنم بے قابو ہو جائے گی،
जहन्नम की 19 लगामों पर 19 फरिश्ते, और 19 फरिश्तों में हर फरिश्ते के पीछे 70 हजार फरिश्तों ने जहन्नम को अपने काबू में कर रखा होगा, वरना मुजरिमीन को देखकर जहन्नम के अंदर गुस्से की ये हालत होगी और उसके अंदर इतना शोर बपा होगा, इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर कअन्नहु जिमालतुन सुफ, उसके अंदर से आग के शोले निकलेंगे। अभी अल्लाह ने जहन्नम का फैसला नहीं किया, सिर्फ जहन्नम को हाजिर किया है बताने के लिए कि तुझे किस तरीके से अपने काम को अंजाम देना है, और मुजरिमीन को देखकर आग के शोले भड़काना शुरू कर देगी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक्त नबी, वलियों और पैगंबरों की अल्लाह के खौफ की वजह से यह हालत होगी कि तमाम के तमाम डर रहे होंगे इस बात से कहीं आग का शोला हमारे ऊपर आकर न गिर जाए। जब नबियों की यह हालत होगी, नेकों की यह हालत होगी, तो हम अपने औकात को समझे कि हम किस जुमरे में खड़े हैं। तो जहन्नम में खौफनाक जगह का नाम है। अल्लाह ताला ने जहन्नम के 7 हिस्से बनाए। अब हम देखें, गुफ्तगू का अंदाज मैं यहीं से शुरू करता हूं और आखिर में यहीं पर बात खत्म होगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें कितना नवाजा है। अल्लाह ताला ने जहन्नम के 7 हिस्से बनाए। लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। उन 7 दरवाजों से जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। अब नबी की रहमत को देखिए, जहन्नम का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, जो जहन्नम का 7वां हिस्सा, जो सारे हिस्सों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम हाविया है। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुनाफिकीन को सजा देगा। उससे ऊपर का 6ठा हिस्सा जिसका नाम जहीम है, उसके अंदर अल्लाह ताला मुशरिकीन को सजा देंगे। उससे ऊपर 5वां हिस्सा जिसका नाम सकर है, अल्लाह ताला उसके अंदर साइबीन को सजा देंगे जो सूरज और चांद को अपना माबूद समझते हैं। उससे ऊपर 4था हिस्सा जिसका नाम सईर है, अल्लाह ताला उसके अंदर मजूसियों को सजा देंगे जो आग को अपना माबूद बनाते हैं। उससे ऊपर 3रा हिस्सा जिसका नाम लजा है, अल्लाह ताला उसके अंदर यहूदियों को सजा देंगे। उससे ऊपर का 2रा हिस्सा जिसका नाम हुतमा है, अल्लाह ताला उसके अंदर नसारा को सजा देंगे। और सबसे जहन्नम का सबसे हल्का और सबसे ऊपर का हिस्सा जहन्नम है, जिसका नाम जहन्नम है, उसके अंदर इस उम्मत के गुनहगारों को डाला जाए। जहन्नम का सबसे आखिरी सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वो मुनाफिकीन का ठिकाना। वो हाविया के मुकाबले में कुछ आसान ऊपर का हिस्सा जहीम, उसके अंदर अल्लाह ताला मुशरिकीन को सजा देंगे। उससे ऊपर का हिस्सा सकर, उसके अंदर साइबीन। उससे ऊपर का हिस्सा सईर, उसके अंदर मजूस। उससे ऊपर का हिस्सा लजा, उसके अंदर यहूद। उससे ऊपर का हिस्सा हुतमा, उसके अंदर नसारा। और सबसे आसान जो हिस्सा होगा उसका नाम जहन्नम है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत के गुनाहगारों को डाले। यहां भी अल्लाह ने हमारे साथ एहसान फरमाया, वरना कौन सा गुनाह हमारे अंदर ऐसा नहीं है जो पहली उम्मतों के अंदर था, साइबीन के अंदर था, मजूसियों के अंदर था, नसारा के अंदर था, यहूद के अंदर था, मुनाफिकीन के अंदर था, मुशरिकीन के अंदर था। कौन सा ऐसा गुनाह हमारे अंदर नहीं है? लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए कैद बनाया है तो सबसे आसान हिस्से को बनाया। उसके बावजूद भी अगर हम उससे बचने के रास्ते को तलाश ना करें तो हमसे बड़ा नाशुक्रा नहीं हो सकता। तो सबसे ऊपर का हिस्सा जहन्नम, अल्लाह ताला ने 7 हिस्से बनाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के अंदर कारिंदों को आवाज देंगे जो अजाब देने पर अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाए। उनके हाथों के अंदर तोक होंगे, आग की जंजीरें होंगी, काला लिबास होगा। इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून। जहन्नमियों को गलों के अंदर तोप डालेंगे, हाथों के अंदर जंजीरें पहनाएंगे, पांव के अंदर जंजीरें डालेंगे, काला जहन्नमी लिबास उनको पहनाया जाएगा। उसके बाद खुज़ूहु फ़ग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। किसी को पेशानी के बल, किसी को पांव के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और जहन्नम की हालत यह होगी, यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दआ, के धक्के मार कर जबरदस्ती जहन्नमियों को फरिश्ते जहन्नम में ले जाए। जिस तरीके से
دنیا کے قید خانوں کے اندر اور جیلوں کے اندر مجرمین جانا نہیں چاہتے، زبردستی جیل کے اندر انہیں دھکیلا جاتا ہے، وہی پوزیشن وہاں ہوگی۔ جہنمی جہنم کے مناظر کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور جہنم کا رخ نہیں کریں گے، فرشتے زبردستی ان کو دھکے مار کر جہنم کے اندر پھینک دیں۔ اب جہنم کے اندر چلے گئے، لباس بھی پہن لیا، اب وہاں جا کر لڑائی شروع ہوگی۔ کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا، آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے تیری وجہ سے جہنم میں آیا، وہ کہے گا تیری وجہ سے جہنم میں آئے گا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، شوہر بیوی کو، خاندان والے آپس میں ایک دوسرے کو، دوست احباب ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا ما اغنا عنی مالیہ، ہم خود مجرم ہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اب جب جہنم کے اندر چلے گئے، آپس میں لڑائیاں بھی ہو گئیں، اب بھوک ستائے گی، اب اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگیں گے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، اللہ تعالیٰ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے عطا فرمائے۔ زقوم کا اتنا تلخ درخت ہوتا ہے، کانٹے دار، کہ اگر دنیا کے اندر ایک مرتبہ زبان پر لگا لیا جائے تو پورے دن اس کی کرواہٹ ختم نہیں ہو سکتی، اتنا تلخ ہوتا ہے۔ وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، بھوک کی وجہ سے اسے کھانے کی کوشش کریں گے لیکن حلق کے اندر اٹک جائے گا، وہ نیچے نہیں اترے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا پانی دیں گے، سخت پانی دیا جائے گا، اور پانی کی حالت یہ ہوگی کہ جب پینے کے لیے گلاس منہ کے قریب کریں گے تو چہرے کی کھال اتر جائے گی، اتنا سخت اور گرم پانی ہوگا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے اور اندر کا سارا سامان استنجے کے راستے باہر آ جائے گا۔ کھانے کی کوشش کریں گے، کھانا اندر نہیں پہنچتا، پینے کی کوشش کریں گے، اندر کا سارا نظام خراب ہو جائے گا اور وہ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اس کے بعد جب رو دھو کر ایک جگہ جمع ہوں گے اور پھر جہنم کے دروغہ، جو جہنم کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، جس کا نام مالک ہے، اسے پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک مالک مالک، 1000 سال تک اسے آواز دیں گے، 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا۔ بتائے، وہ کہیں گے اللہ سے درخواست کرو کہ ہمیں موت آ جائے۔ اب کوئی موت آنے والی نہیں۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ بار بار موت دیں گے، زندگی دیں گے، موت دیں گے، زندگی دیں گے، عذاب دیا جائے گا، اور جہنمیوں کی پوزیشن یہ ہو جائے گی کہ ان کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ جہنمیوں کا بدن عذاب کو چکھ کر اتنا چوڑا، لمبا چوڑا ہو جائے گا کہ مکے اور مدینے کے درمیان 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنی جگہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، 90 فٹ ان کی کھال ہو جائے گی، اور ان کے کاندھے اتنے ہو جائیں گے کہ گھوڑ سوار 3 دن 3 رات مسلسل دوڑتا رہے، 3000 کلومیٹر تک ان کے کاندھے، اور پہاڑ کی برابر ان کے دانت، 90 فٹ ان کی کھالیں، اور 400 کلومیٹر ان کے بیٹھنے کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار عذاب دیں گے اور بار بار ان کو زندہ کریں گے، وہاں موت آنے والے۔ اس کے بعد 5 مرتبہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں، جب دروغہ سے نا امید ہو جائیں گے اور جب آپس میں لڑ لیں گے، جب کھانے پینے کی فرمائشیں پوری ہو جائیں گی، اور جب اپنا آخری انجام ان کو نظر آنے لگے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ ہم کو 2 مرتبہ زندگی مل چکی ہے، ہمیں موت بھی آ چکی ہے، اے اللہ ہم نے اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا، واقعی ہم مجرم ہیں، ایک مرتبہ آپ دنیا کے اندر بھیج دیجئے، آپ کے حکم کے مطابق ہم دنیا کے اندر عمل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا، کہ دنیا کے اندر تم میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، میں نے پہلے دنیا کے اندر تمہیں بھیجا تھا، تم نے میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، شرک والے اعمال میں خوش ہوئے، اگر واقعی تم مجھے اپنا رب سمجھتے تھے تو جب میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تھی، جب تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اب کیا گارنٹی ہے کہ دنیا کے اندر جا کر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا؟ یاد رکھ، اس دنیا کے اندر تو دوسروں کو معبود بناتا تھا، فالحکم للہ العلی الکبیر، آج تو حکم اسی رب کا چلے گا جو بڑی شان والا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تمہاری سزا یہی ہے۔
1000 سال تک روتے رہے. پھر دوسرے 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کے مناظر کو دیکھ لیا, اپنے کانوں سے اپنے انجام کے بارے میں سن لیا, ہمیں یقین آ گیا. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دیجیے, ہم زندگی بھر سجدے کے اندر گزار دیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. تم تو دنیا کے اندر اس دن کو بھول گئے تھے, کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے, کوئی مرنا جینا نہیں ہے. جب تم دنیا کے اندر بھول چکے تھے, تم نے دنیا میں مجھے بھلایا, آج آخرت میں میں رب تم کو بھلاتا ہوں, اپنے کیے کی سزا بھگتتے رہو. تیسری مرتبہ 1000 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے, ایک مرتبہ آزما کر تمہیں دیکھ لیجئے, ہم رسولوں کی دعوت پر لبیک کہیں گے, دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. تھوڑے سے لمحات کے لیے آخری موقع دے دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من قبل من سوا. آج تم کہتے ہو کہ تھوڑی سی مہلت, یہ تھوڑی سی مہلت آج تم مانگتے ہو کہ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اس سے پہلے تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی, ہمیں فنا نہیں ہونا ہے, جس کی چاہے زمین دبائیں, جس پہ چاہے ظلم کریں, جس کے چاہے ہم دوسروں کے حقوق دباتے رہے, ہمارے ساتھ کوئی بات پرس نہیں ہونی ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا ہے. تم تو اپنے میٹنگوں کے اندر بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے اور گارنٹی لیا کرتے تھے, قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یوں ہی مزے آتے رہیں گے, کوئی دنیا, کوئی جہنم, کوئی جنت نہیں. آج تم کس طرح کہتے ہو تھوڑی سی مہلت چاہیے؟ اللہ کے انداز کو دیکھیے, ہر مرتبہ نیا انداز اللہ تعالیٰ اپناتے. پھر چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اللہ ایک مرتبہ بھیجیے, اگر آپ کہیں تو پوری زندگی کھڑے ہو کر گزار دیں گے, ایک مرتبہ بھیج دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. ہم نے ایک مرتبہ بھیج دیا تمہیں دنیا کے اندر, زندگی دی, تمہیں ڈرانے والے رسول آئے, نبی آئے, قرآن و حدیث تمہارے سامنے تھا, تمہیں ہمیں نے عقل دی, تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی. جب تم ایمان لے کر نہیں آئے, اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ پانچویں مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قال اخرج منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اللہ اگر ہم نے اس مرتبہ غلطی کی تو واقعی ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پانچویں مرتبہ میں اس سختی کے ساتھ ڈانٹ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. خبردار مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کریں اور کہیں گے اچھا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. میرے کچھ بندے دنیا کے اندر ایسے تھے جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگا کرتے تھے اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, آپ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. میرے بندے جب تم کو سمجھایا کرتے تھے تمہاری پوزیشن یہ تھی فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم مذاق اڑایا کرتے تھے, اور مذاق میں تمہاری حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی حتی اذا انسوکم ذکری, اور تم نے مجھے بھلا دیا تھا کہ کوئی تمہاری پکڑ کرنے والا بھی دنیا کے اندر موجود ہے. وکنتم منہم تضحکون, تم ان کی مذاق بھی اڑاتے, ان کے اوپر طعن و تشنیع بھی کیا کرتے, اور مزید ان کے اوپر ہنسا کرتے. وہ تمہارے پاس آتے, تمہیں اچھی بات بتاتے, وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, ہنسی کے اندر تم ان کی بات اڑا دیا کرتے تھے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. جن کا تم نے مذاق اڑایا اور جن کے اوپر تم ہنسے, آج دیکھو أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ, جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو جہنم کے اندر ڈالا گیا وہ کامیاب ہے, یا جو جنت کے اندر پہنچا وہ کامیاب ہے؟ تم ہی بتاؤ کون کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ ان سے گفتگو فرمائیں گے اور ہر مرتبہ ان کی درخواست کو ختم کر دیا جائے گا. جہنم کے دروغس 1000 سال کے بعد ان کو جواب دے گا, اور اللہ تعالیٰ زقوم کا کڑوا درخت ان کو کھانے کے لیے دیں گے, اور ان کے بدن سے نکلا ہوا پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے, کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے. اس وقت بھی اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو نبی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کام آ سکتی ہے۔ جہنم سب سے ہلکا ٹھکانہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، اس جہنم کے سب سے ہلکے حصے کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ نے نبی سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 حصے بنائے ہیں، حاویہ کسی کے لیے بنایا، جہیم کسی کے لیے بنایا، سعیر اور سقر کسی کے لیے بنایا، لظا حطمہ کسی کے لیے بنائے، سب سے آسان عذاب کے لیے جہنم کا سب سے ہلکا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہگاروں کے لیے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بے ہوش ہو گئے اور 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا۔ نماز پڑھاتے اور پڑھانے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنے حجرے میں چلے جاتے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھایا، پیٹ بھر کر پانی نہ پیا، آپ نے سکون سے آرام نہ کیا، آپ نے بیویوں سے ملاقات نہ کی، آپ نے کسی سے بات چیت نہ کی اور 3 دن تک اپنے حجرے کے اندر روتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ساری دنیا کے احسان کا بدلہ محمد دے چکا ہے، لیکن تیری ذات ایسی ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے اجازت چاہی، ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ فاروق اعظم آئے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس بندے کو ایمان عطا فرما، اجازت مانگی، ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے کہ جن کے نکاح میں آپ نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، اجازت نہ ملی۔ سلمان فارسی آئے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا سلمان منا، سلمان تو میرے گھر کا آدمی ہے، اجازت نہ ملی۔ آخر میں تمام کے تمام آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور آپ نے اجازت چاہی، ملاقات کی اجازت ملی۔ دیکھتی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام افسردہ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، جنت اور جہنم آپ کے قدموں میں ہے۔ دنیا کے مناظر کو آپ کے صدقات کی بدولت سجایا گیا، آخر کون سی وجہ ایسی آ گئی ہے؟ 3 دن ہو چکے ہیں، آپ کسی سے ملاقات تک نہیں کرتے، کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا ہے، نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ، تمہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے گناہگاروں کے لیے جہنم کو تجویز فرمایا، جبکہ جہنم سب سے ہلکی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور امتوں کے لیے بہت خطرناک جہنم کے حصے بنائے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام جن کو کوئی فکر تک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں بھی معاف فرمائیں گے۔ لیکن افسوس کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے رہے۔ اتنی خطرناک جگہ اور اتنی خطرناک آگ جہاں کوئی ایسی کام نہیں کر سکتی، کولر اور پنکھے کام نہیں کر سکتے، ہاں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے بدن میں 2 چشمے جاری فرمائے ہیں، ان سے نکلنے والا پانی ندامت کے ساتھ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے والا۔ اس لیے دن کے اندر اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کے وقت، اللہ توفیق دے کسی اور وقت، اللہ کے سامنے ہم 2 آنسو بہائیں اور نبی علیہ السلام کی وہ دعا کرے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرما۔ تو ان 2 آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گرم آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ہمارے لیے متعین فرمایا ہے، تو ہر انسان دنیا ہی کے اندر اپنے جنتی اور جہنمی ہونے کا خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر اعمال اچھے ہیں تو جنتی ہے، اعمال خراب ہیں تو جہنمی ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اللہ رب العزت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔